ڈاکٹر اسامہ صاحب پہلے آپ کو شامل گفتگو کر لیں. دا ٹرم فوبیا ہم سب کو پتہ ہے کہ خوف کی علامت ہے. پھر اسلام کے ساتھ اس کو جوڑ دینا جو کتنا پیارا دین، امن کا درس دینے والا دین ہے. جنگ کے دوران بھی ہم امن کا درس دیتے ہیں. تو یہ سب سے پہلے یہ ٹرم اسلاموفوبیا ہے کیا، تاریخ کیا ہے اور کیوں اس کو اس کے ساتھ جوڑا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً بڑا اہم موضوع ہے اور آج کے دن کی مناسبت سے اس کی بہت زیادہ اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے. 15 مارچ کو ہم اینٹی اسلاموفوبیا ڈے کے طور پہ انٹرنیشنلی اس کو مناتے ہیں. اسلاموفوبیا یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، مرکب ہے. سے پہلے اسلام ہے، پھر فوبیا ہے. فوبیا کی آپ نے خود ہی بات کر دی، irrational fear of everything، جس کی کوئی لاجک نہیں ہے، جس کوئی لاجک نہیں، بے تکا خوف ہونا کسی چیز سے. اسلام سے بے تکا خوف ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کو جانے بغیر، اسلام کی حقانیت، اسلام کی تعلیمات اور اسلام کا امن کے درس کو جانے بغیر ایک خوف اسے محسوس کرنا. اصل میں اسلاموفوبیا تو لیٹن ورڈ سے آپ کہہ سکتے ہیں فوبیا کو، لیکن 1997 میں سب سے پہلے رینیمیٹ ٹرسٹ نے اس کو یوز کیا اور ایک رپورٹ جو تھی وہ شائع کی، اسلاموفوبیا اے چیلنج فار اس آل. ہم سب کے لیے اسلاموفوبیا ایک بہت بڑا چیلنج بڑھ کے اس دنیا میں آنے والا ہے. سب سے پہلے اس ٹرم کو تب یوز کیا گیا. اگر اسلام سے خوف کی بات کی جائے تو اسلام سے خوف تو روز اول سے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان توحید کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی، تب سے اسلام کے بارے میں ایک پروپیگنڈا، اسلام کے بارے میں خوف. کیونکہ بہت سارے لوگ اسلام کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان تبلیغ کے بعد جو صحابہ جو تھے وہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کا جو تھا درجہ پایا انہوں نے. تو اس دور میں مشرکین مکہ اور کافر جو تھے انہوں نے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے میں، جو قرآن پاک میں بھی فرمایا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور شاعر، بطور کاہن کے طور پہ بتانا شروع کیا کہ جو ان کی بات سنتا ہے وہ ان کا ہو کے رہ جاتا ہے اور ان کی محفل میں جاتے ہی وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے. تو یہ تب سے شروع ہو گیا. لیکن اسلاموفوبیا میں تب سب سے زیادہ تیزی آئی کہ ٹرم تو پہلے میں بتا دیا 1997 میں پہلی بار یوز ہوئی. 9/11 کے واقعے کے بعد سب سے زیادہ اس میں تیزی آئی کہ اس پورے ایک سینیریو کو اسلام کے ساتھ نتھی کر دیا گیا کہ اسلام دہشت کے پیغام پھیلا رہا ہے، دہشت گردی جو ہے اور انتہا پسندی جو ہے اس کو اسلام کے ساتھ جوڑا گیا. اور اس کے بعد اسلام کے بارے میں ایک پرسیپشن دے دی گئی کہ اسلام جو جہاد کا کنسیپٹ تھا، جہاد ہوتا دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے، اس کو جہاد کی تصویر اور تعبیر یہ پیش کر دی کہ دنیا میں کہ اسلام جو ہے وہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے آیا، لوگوں کو مارنے کے لیے آیا، لوگوں کو دھمکانے کے لیے آیا. اسلام کو اس کے ساتھ نتھی کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن کیونکہ اسلاموفوبیا 9/11 کے بعد کیونکہ اس میں بہت زیادہ تیزی آئی تھی، تو اس کے بعد 2019 کے اندر 2019 کے اندر جب چرچ کرائسٹ کے اندر نیوزی لینڈ میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا کہ نمازیوں کو نماز کے دوران جو ہے وہ ایک بندے نے آ کے فائر کیا اور شوٹ کیا. 55 سے پلس جو تھے مسلمان میں شہید ہوئے. اس طرح کئی واقعات، اکا دکا واقعات اس میں دیکھیں. قرآن پاک نظر آتش کرنا، قرآن پاک کی بے حرمتی کرنا، نبی کریم علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخی کرنا، خاکے شائع کرنا، گستاخانہ، اور اسی طرح بہت ساری چیزیں، خصوصاً خواتین کے سکارف کے اوپر، خواتین کی شناخت کے اوپر. جو ہماری جو خواتین جہاں پہ مسلمان منورٹیز کے اندر ہیں، جن ممالک کے اندر، وہاں پہ ان کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اسلاموفوبیا جو تھا اس کے اندر نسل پرستی، ان نسلی تعصب، کہ اسلام سے تعصب سکھا دیا گیا کہ اسلام دہشت کا پیغام دے رہا ہے، اسلام لوگوں کو مارنے کا پیغام دے رہا ہے. اور جہاں پہ دنیا کے اندر کوئی تقریب کاری ہوتی، دنیا کے اندر کوئی ایسی امن کے ساتھ کوئی ہولی کھیلی جاتی تھی، تو وہاں پہ اسلام کا نام نتھی کرنے کی کوشش کی جاتی تھی. اور اس کے اندر بہت سارے فیکٹرز تھے. اور ہم کیونکہ میڈیا کے لوگ ہیں تو اس کے اندر میڈیا نے بہت کردار ادا کیا. جب پرنٹ میڈیا تھا، پرنٹ میڈیا نے اپنا کردار ادا کیا. الیکٹرانک میڈیا آیا، اس نے اپنا کیا. سوشل میڈیا کے آنے کے بعد تو اس میں مزید جو آپ کہہ لیں کہ اسے کہتے ہیں مزید پر لگ گیا اس کو، اور اس میں مزید تیزی آنا شروع ہوگی. لیکن میں یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر بہت سارے فیکٹرز یہ بھی ہیں کہ اغیار نے بھی اپنا کردار ادا کیا، اور اسلام کا اصل پیغام رحمت جو دنیا تک نہیں پہنچا اس میں ہمارا بھی اپنا بھی کردار، بہت بڑا کردار ہمارا بھی ہے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام رحمت اور اسلام کا پیغام امن جو ہے دنیا کے سامنے پیش کرنے میں انڈیویجولی کنٹریبیوشن امت مسلمہ کے طور پر تو ہمیں اس میں کردار ادا کرنا چاہیے. انڈیویجولی جو کنٹریبیوشن ہے وہ بھی بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیجیے کہ جب سے ہم یہ دن منا رہے ہیں، 2022 سے ہم اس دن کو منا رہے ہیں، وٹ ڈو یو تھنک اس کے پروز اینڈ کونس کیا ہیں؟ کیا اس دن کو منانے کا مقصد جو اصل مطلوبہ نتائج تھے وہ ہم حاصل کر سکیں، یا صرف ہم اس کو منانے کی حد تک ابھی تک محدود ہے؟ یقیناً بہت اہم سوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ 15 مارچ کو بطور اینٹی اسلاموفوبیا ڈے منانا پوری دنیا میں، اس کے پیچھے اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے ممالک کے کردار ہے، لیکن یہ سہرا پاکستان کے سر پہ سجایا گیا. اور میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے پاکستان سے بہت سارے کام لینے ہیں، اور یہ الحمدللہ یہ پاکستان کے سر پہ ہی یہ سہرا سجا. اور یہ پاکستانی قیادت نے اس وقت
الحمدللہ آواز اٹھائی اور اس پہ دیگر جو اسلامی ممالک تھے جس میں پاکستان کے ساتھ سعودی عرب، ایران، ترکی اور بالکل OIC کا بڑا کردار تھا، اور اس میں مسلم ورلڈ لیگ جو ہے رابطہ عالم اسلامی اس کا بڑا کردار تھا. تو ان تمام ممالک کی قیادت نے یہ کردار ادا کیا. لیکن پاکستان کے جو میں پہلے بار کہہ رہا ہوں کہ پاکستان نے اس میں لیڈنگ رول جو ہے کردار جو ہے وہ ادا کیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ دن تو ہم نے منا لیا، اصل مقصد یہ تھا کہ آزادی اظہار رائے کے نام پر یورپ کے اندر اور دیگر جو ممالک ہیں یورپین یونین کے اندر جو موجود ہیں یا دیگر جو جیسے امریکہ ہے، کینیڈا ہے، دیگر ممالک کے اندر جہاں پہ آزادی اظہار رائے کے نام پر آپ کسی بھی مذہب کے اوپر کسی کے اوپر بھی کوئی بات کر سکتے تھے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے حوالے سے، قرآن کریم کے حوالے سے اور بہت ساری، کیونکہ یہ ایک ہسٹری ہے پوری. اگر آپ بات کریں اورینٹیلزم کی تو اورینٹیلزم کی مختلف شاخیں اس میں بھی بات کریں اگر ہسٹری کی تو تب سے بھی یہ کام شروع ہے. لیکن خصوصاً 9/11 کے بعد کی جو ہم نے بات کی ہے تو اس کے اندر کچھ لوگوں نے شعوری طور پہ اس میں کام کیا، اسلام فوبیا کو بڑھانے میں، کچھ لوگوں نے غیر شعوری طور پہ کیا. شعوری طور پہ جو لوگ شامل تھے ان میں بہت ساری NGOs بھی شامل ہیں اس میں، اور بہت بڑا بجٹ اس میں شامل کیا جاتا ہے. صرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف چند لوگوں نے یا چند تھنک ٹینک سے مل کے کام کیا ہے. اس میں کروڑوں ڈالر نہیں، اربوں ڈالر جو ہیں، پوری ایک انڈسٹری ہے جو اسلام کو بدنام کرنے میں، اسلام کا جو نام جو ہے اس کو خراب کرنے میں کردار ادا کر رہے ہیں. مقصد اصل میں صرف یہ ہے کہ اجارہ داری، ورلڈ آرڈر جو ہے کہ آپ جو ہے اسلام کی تہذیب کو کم تر بنا کر دکھائیں، اسلام کو آپ دقیانوس سوچ کا حامل جو ہے ان کو بنا کر پیش کر کے دکھائیں. لیکن مقصد یہ تھا کہ اسلام کو پھیلنے سے روکا جائے. آج پیو ریسرچ سینٹر جو ہے وہ یہ رپورٹ دے رہا ہے، سروے رپورٹ دے رہا ہے کہ 2060 کے اندر مسلمانوں کی تعداد دنیا کے اندر 31% جو ہے ہو جائے گی. ہر 10 میں سے 3 لوگ جو مسلمان ہوں گے. اصل مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کی بڑھتی تعداد اور اسلام کا بڑھتا ہوا غلبہ اور اسلامی تہذیب اس کا جو بڑھاؤ ہے اس کو روکا جائے. اور اس کے اندر اگر ہم 15 مارچ کی بات کریں، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی فتح ہے، بہت بڑی وکٹری ہے. کیوں؟ کم از کم پوری دنیا کو ہم یہ باور کرانے میں کامیاب تو ہوئے کہ یہ ذاتی اظہار رائے نہیں ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے اس کے اوپر ہم کسی طرح کا کمپرومائز نہیں کر سکتے. قرآن پاک کی بے رحمتی پہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں کوئی بھی عام مسلمان، میں سمجھتا ہوں نیک پارسا لوگ اور ایجوکیٹڈ لوگ تو درکنار، آپ کسی ایک ہم جسے ہم کہہ رہے ہیں ریڑی مان یا جاہل قسم کا جسے ہم سمجھتے ہیں بندہ، اس کو کبھی آپ نے دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی شان میں کوئی گستاخی کرے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے؟ تصور نہیں ہے. ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے مسلمانوں کا. تمام انبیاء پہ جب تک ایمان لے کر آئیں تو کیسے ایک مسلمان جو ہے دیگر انبیاء کی توہین کا جسارت بھی کر سکتا ہے؟ تو اس لیے دیگر مذاہب کے جو لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام کی شان اقدس پر ہم کسی قسم کا زیرو ٹالرنس ہم رکھتے ہیں. اس پہ ہم کہتے ہیں یہ ہماری ریڈ لائن ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کو بھی میں اسی پوائنٹ پہ شامل گفتگو کروں گی، پھر آپ کے گھر کی ٹیچنگ ہاسپٹل کے حوالے سے بھی آپ سے بات کرنی ہے. ینگسٹرز کا بہت بڑا کردار ہے ٹیچنگ ہاسپٹل میں. ماشاءاللہ آپ ینگسٹرز کے ساتھ گراؤنڈ لیولز پہ کام بھی کر رہے ہیں، تو وٹ ڈو یو تھنک وہ اس ٹرم کو کیسے دیکھتے ہیں اور کوئی کنٹریبیوشن ان کا آپ کو دکھائی دیتا ہے اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے؟ جی بالکل، یہ بہت ہی ایک اہم ٹاپک ہے جی، اسلامی فوبیا. جیسے جیسے زمانہ آگے گزرتا جا رہا ہے، چیزیں اگر دیکھا جائے تو یہ جو جس زمانے سے شروع ہوئی تھی یہ ویسی کی ویسی ہیں. ان کے نام، ان کے طور طریقے، ان کا پریزنٹ کرنے کا طریقہ ضرور بدل گیا. آج جب ہم کہیں باہر جاتے ہیں، دنیا کے اندر بات کرتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ایک ڈفرینس تو ہے کہ اگر میں کسی ایسی کنٹری میں ہوں جو نان مسلم کنٹری ہے تو ان میں ایک ڈفرینس تو ہم دونوں میں ہوگا. چاہے ہم دونوں ڈاکٹرز ہیں، ہم دونوں ایک ہی کام کر رہے ہیں کہ وہ نان مسلم ہے، میں مسلم ہوں، تو بیسک عقیدے کا ڈفرینس آ جائے گا. یہ ڈسکشن 24 گھنٹے ایک ساتھ رہنے کے دوران کہیں نہ کہیں ضرور ہو جائے گی کہ آپ مسلمان ہیں، آپ نان مسلم ہیں. وہ اپنے عقیدے کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتائے گا، میں اپنے عقیدے کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتاؤں گا. جب ہم کہیں اکٹھے رہتے ہیں تو سب سے بہترین طریقہ کسی کو جج کرنے کا یہ ہے کہ یہ انسان کیسا ہے. میرے کولیگ ایک ہاسپٹل میں، میں اکیلا مسلم، میں لائک کسی بھی غیر مسلم ملک میں کام کر رہا ہوں اور میں ایک اکیلا مسلمان ہوں، باقی سارے نان مسلم ہیں. ان کو جو بھی میڈیا کے تھرو، ان کے بڑوں کے تھرو جو بھی پکچر آئی ہوگی، کہتے ہیں جو زبان سے بتائی جائے بات اور جو آنکھوں سے دیکھی جائے بات، ان میں بہت فرق ہوتا ہے. اور آج کل ماشاءاللہ اتنا لوگ اتنے وائز ہو چکے ہیں کہ وہ جج کر لیتے ہیں. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسا میں ان کو پریزنٹ کروں گا اپنے آپ کو، میری پریکٹیکلٹی کیا ہے، میں نے ان کو بتاؤں گا کہ میں ایسا اچھا انسان ہوں، میں ڈیوٹی پہ ٹائم پہ جاتا ہوں، میں اپنے پیشنٹس کے لیے بہت اچھا ہوں، میں اپنے ہر کام کرتا ہوں. اور پھر
اس کے اوپر ایک مہر یہ لگا دوں کہ یہ ساری چیزیں میرے نبی نے بھی سکھائی ہیں کہ اپنے طریقے کے ساتھ اپنے پروفیشن کے ساتھ یعنی زبانی کلامی کہہ دینا کافی نہیں ہے، کال آف فیلڈ میں اگر آپ کے تضاد ہے تو آپ کی بات کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہ جاتی ہے. آپ کو عملی نمونہ ایسا پیش کرنا ہے معاشرے میں کہ لوگ آپ کو دیکھ کے آپ سے متاثر ہو سکے.